راتوں رات مدینے کے لوگوں نے ایک مسجد بنائی تھی جسے مسجد زرار کہا تو زرار کہتے ہیں تکلیف دینے والی مسجد. ہر مسجد سکون دینے والی نہیں ہوتی. کچھ مسجدیں بنائی زندوں میں جاتی ہیں, کچھ مسجدیں بنائی حجت کی مخالفت میں جاتی ہیں, کوئی مسجدیں بنائی جاتی ہیں اللہ کے لیے نہیں, اللہ کی مخالفت کے لیے. اب بنانی تھی مدینے میں, جبکہ مدینہ میں مسجد موجود تھی, مسجد نبوی, انہوں نے پھر ایک مسجد بنا لی. وہ کس لیے مسجد بنائی؟ انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنے کے لیے عبداللہ کے بیٹے کے پاس جانا پڑتا, اور ویسے بھی اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھے تو اس کی نماز کی صفوں میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو وہ نوکر جسے ہم اپنی اونٹنی کے قریب کھڑے نہیں ہونے دیتے, وہ ہمارے پہلو میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے, تو ہم ایسے کرتے ہیں, ہم اپنی علیحدہ ایک مسجد بنا دیتے ہیں. شروع سے اپنی شخصیت کو مد نظر رکھ کے عبادت گاہیں بنانا منافقوں کا شیوا ہے. یہ منافقوں کی عادت ہے کہ ہم وہاں جا کے کہاں بیٹھے, ہم ملنگوں میں کہاں بیٹھے, ہم مسکینوں میں کہاں بیٹھے, ہمیں اپنی علیحدہ عبادت گاہ چاہیے. یہ شروع سے منافقوں کی عادت ہے جو دین کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں. راتوں رات انہوں نے مسجد بنائی تھی, پوری ایک رات میں مسجد زمین کی قرآن میرے سر پہ رکھو مجھے علم پاک کی قسم, پوری رات اس مسجد میں اللہ کی نماز بھی ہوئی, پوری رات اس مسجد میں اللہ کے سجدے بھی ہوئے, پوری رات اس مسجد میں اللہ کا ورد بھی ہوا. صبح سے جبریل نے اپنے گھر محمد کے قدموں پر رکھ کہا خدا کہتے اس مسجد کو گرا بھی چلا بھی, گرا بھی چلا بھی, گرا بھی چلا بھی. مصطفیٰ نے کہا میرے اللہ مجھے نہیں مانتے, تجھے تو مانتے ہیں. آوازیں میں لعنت کرتا ہوں اس عبادت میں جس میں میں ہوں اور تو نہ. مجھے ان کے سجدوں کی ضرورت نہیں, مجھے ہے تیری اطاعت کی ضرورت. تو اطاعت کروا, یہ تیری اطاعت کر کے پڑھے تو مجھے قبول. بات یہاں تک رک گئی کہ دین ذاتی سوچ کا نام نہیں, عبادت مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے. جو وہ کہے, ایک سیکنڈ اور ایک منٹ کا ہیر پھیر بھی اطاعت میں نہیں ہے. 6:13 میں روزہ کھلنا ہے نا تو 12 نہیں کرنے, ایسا ہے یہ منٹوں میں اطاعت تو لی جا رہی ہے. اب اطاعت اور کیا ہوتی ہے تھوڑا آگے سے, بہت مشہور واقعہ, لیکن میں نے واقعہ سنا کے وقت نہیں گزارنا کیونکہ بہت مختصر ٹائم میں زیادہ نتیجے دینا چاہتا ہوں. آپ کا سنایا واقعہ, ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا, رسول نے اسے حالت نماز میں آواز دی. عبداللہ ابن ابی اس کا نام تھا. رسالت امام نے اسے آواز دی, اس نے نماز تیز کر دی. رسول نے پھر حالت نماز میں ہی بلایا, وہ پھر نہیں آیا. رسول نے تیسری بار بلایا. جب نماز ختم کی تو رسول کے پاس لبیک یا رسول اللہ. رسول کی بات نہ مان کے لبیک کہو تو کوئی فائدہ نہیں. لبیک کہنے کے لیے رسول کی ہر فعل میں اطاعت کرنی پڑتی ہے. لبیک یا رسول اللہ. رسالت امام نے جب میں پہلی آواز دی کیوں نہیں آیا, یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا. رسالت امام نے کہا سکھائی کس نے سکھائی؟ تو نے اللہ دیکھا ہے؟ نہیں. کس نے بتایا؟ آپ نے. تھوڑا جس نے بلایا اس نے بتایا, میرا بتایا اللہ مان لیا, میری آواز پہ کیوں نہیں آیا؟ اب وہ بھی اس نے بھی آگے سے تیزی کی. میں تیزی پڑھوں گا وہ تیزی آپ کو آج بھی نظر آئے گی. وہ تیزی سنے گا بابا جی. اس نے کہا جی یا رسول اللہ میری نماز میں مجھے آواز آپ کی سنی تھی, آپ مجھے بلا رہے تھے, لیکن میرے ذہن میں خیال آیا نماز ہے اللہ کی, اللہ ہوتا ہے بڑا, نبی ہوتا ہے چھوٹا, تو کبھی بھی چھوٹے کی آواز پہ بڑے کی بارگاہ سے نہیں جاتے. میں بڑے کے پاس تھا, چھوٹا بلا رہا تھا. رسالت امام کے چہرے پہ رحمت کی سرخی ختم ہوئی اور جلالت آ گئی. جلال میں آگے کہا تو نے ہم میں چھوٹا بڑا کب سے کر دیا, تو نے کیسے کہہ دیا؟ رسالت امام کے چہرے کے تیور بدلے, فرمایا یہ تیرے ذہن کی اختراع نہیں, یہ تیرے اندر سے ابلیس کی آواز ہے. یا رسول اللہ میں بارگاہ پروردگار میں تھا تو میں کیسے آ گیا؟ رسالت امام نے کہا تجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا. حجت جب بھی بلائے جس بھی حالت میں ماشاءاللہ حجت کے لیے دوڑو, حجت کی آواز میں فوراً لبیک کرو,
کہنے کا اچھا یا رسول اللہ پھر آئندہ بتا دیں، آئندہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو آپ آواز دے دو. فرمایا نماز توڑو. نبی کی بات میں لبیک کو عبداللہ ابن ابی وہاں سے اٹھ کے آیا تو مسجد نبی کے باہر چند لوگ بیٹھے تھے، وہاں بیٹھ کے کہا ہاتھ دھو گئی ہے، کل تک کہتا تھا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھنی شروع کر دی تو آج کہہ رہے تھے میں بلاؤں تو توڑو. تو اب نبی کے کہنے میں نماز توڑی جائے گا. قریب سے گزرا ایک علی کا بڑھا جوان، چپ بیٹھے، نام تھا سلمان، سینے پہ تھا تمغہ ایمان. قریب کھڑا ہو کے لگا کیا کہا ہے تو نے؟ اس نے کہا رسول نے آج کہا ہے کہ جب میں بلاؤں تو نماز توڑ دیا کرو. سلمان مسکرا کے نماز پڑھنی تجھے نہیں آتی، الزام میرے نبی پہ دے رہا ہے. کل میرے پہلو پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، میں تجھے بتاؤں گا نماز کسے کہتے ہیں. اگلے دن عبداللہ ابن ابی مسجد کی صفوں میں سلمان محمدی کو تلاش کر رہا تھا. سلمان محمدی کے پہلو پہ کھڑا ہوا. سلمان محمدی نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو قیام میں سیدھا کیا، قیام میں سیدھا کر کے تکبیرۃ الاحرام پڑھی، اللہ اکبر کہہ کے سلمان نے اپنی نماز کو شروع کیا اور قرات کو تھوڑا اونچا پڑھا. سلمان محمدی کے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نعبد پہ سلمان آیا تھا. یا پیچھے سے نبی کی آواز سلمان، سلمان نے وہیں سے نماز توڑی. سیدھا رسول کے قدموں پہ آیا، لبیک یا رسول اللہ. سلمان مجھے پانی پلا. سلمان نے جلدی سے گیا، مشکیزے سے پانی کا پیالہ بھرا، نبی کے قدموں پہ آیا، نبی کو پانی کا پیالہ دیا. یا رسول اللہ کوئی اور حکم فرمایا. سلمان واپس چلے جا. سلمان نے وہیں پہ پانی کا پیالہ رکھا، نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا، اپنی آنکھوں میں لگائے، مصلی عبادت میں کھڑا رہا. ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین. عبداللہ ابن ابی نے سلمان کی نماز کو سنا، مسجد کی صفوں سے نکلا، رسالت کے قدموں پہ گرا. جب کہ بوڑھا ہو گیا ہے، تیری بیٹی کے دروازے میں سجدے کرتے، اسے ابھی تک نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا. ایاک نعبد سے نماز سے نکلا تھا، واپس آیا، شروع سے نہیں پڑھی، وہیں سے شروع کر دی. نبی نے بول کہا ہے سلمان تو نے توڑی تھی؟ کہ جھوٹ بولتا ہے، میں نے تو نہیں توڑی تھی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری. آگے سب سے پہلے دیکھیں عبادت پروردگار کا معیار اور اطاعت حجت کا معیار. جناب اویس کرنی نام سنا؟ رسالت آپ کے صحابی ہیں، صحبت میں نہیں رہے، زیادہ کرتے. ایک بار مدینہ آئے تھے، رسول کسی غزوہ میں تھے، ماں کا حکم تھا کہ رات نہ رکنا. واپس پلٹ گیا رسالت جناب نے، واپس آ کے کہا مجھے مدینے کی گلیوں سے جنت کی خوشبو آ رہی. اب ایسے کرنی وہ رسول نے اپنا سلام کہا تھا. یہ مولا علی کے لشکر میں آ گیا تھا جنگ صفین. اور جناب اب ایسے کرنی کتنے بڑے عبادت گزار تھے. پہلے عبادت سن لو پھر حجت کی اطاعت سن لو. اتنے بڑے عبادت گزار تھے جناب اب ایسے کرنی کہ پوری رات اللہ کا قیام کرتے اور قیام میں رہنے کے بعد کہتے میرے اللہ رات گزر گئی، قیام ہو رہا ہے. اور اگلی رات کہتے کہ آج رکوع کی رات ہے، پوری رات کا رکوع کرتے ہیں. اگلی رات پوری رات کا سجدہ کرتے ہیں اور سجدے میں جا کے منہ زمین پہ رکھ کے کہتے میرے اللہ معاف کر دینا، تیری راتیں چھوٹی ہیں، مجھ سے عبادت پوری نہیں ہو رہی. یہ اویس کی نماز تھی. اب اطاعت سنو. جنگ صفین میں اویس کرنے نے اپنے نوکر سے کہا مصلی عبادت بشا، اسے مصلی عبادت بشا. اویس نے پانی کا برتن لیا اور وضو کرنے کے لیے چلے. پیچھے سے جنگ کا تبل بج گیا. اویس نے وہیں سے پانی کا برتن پھینکا. جس نوکر سے کہا مصلی بشا، اسے کہا گھوڑے پہ زین رکھ. اس نے کہا آقا مصلی بند کروں، نماز تو پڑھ دے. فرمایا شرم نہیں آ رہی؟ نماز جنگ کے لیے جا رہی ہے. عبادت تب تک عبادت ہے جب تک حجت کی اطاعت ہے. کبھی بھی میری قوم کے نوجوانوں کبھی بھی حجت کا مقابلہ عبادت سے نہ کرنا. لکڑی کی تلوار لوہے کی تلوار سے نہیں ٹکراتے. عزاداری امام حسین کا مقابلہ کیوں آپ عزاداری کا مقابلہ نماز سے کریں؟ عزاداری کا اپنا مقام ہے، نماز کا. اور باتیں وہ بندے کر رہے ہیں جن کو خود بھی فقہ کا نہیں پتا. فقہ کا قانون ہے، جاؤ فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، فقہ کا قانون ہے کہ بہت سی ایسی حالتیں ہوتی ہیں جس پہ نماز تاخیر سے پڑھنا باعث اجر ہے. ماشاءاللہ. اور ویسے پہلی حالت یہ ہے کہ تم سفر میں تو نماز کے لیے رکنا چاہتے ہو کہ میں سفر روکوں اور نماز پڑھوں، تو شریعت فقہ کہتی ہے کہ پہلے اپنا سفر جاری رکھ، تاخیر سے پڑھ لینا. کیوں تاخیر سے پڑھ لینا؟ ہو سکتا ہے تو اپنی منزل پہ پہنچ جائے.
اور تجھے کسر کی بجائے پوری مل جائے. کسر پڑے گا تو توڑے گا نا نماز کو, تو ہو سکتا نہ توڑنی پڑے, پوری مل جائے. لہذا تاخیر سے پڑھ لینا زیادہ آ جائے. شریعت محمدی میں ہے کہ شیر خار بچے کی ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہو, اذان ہو جائے, فقہ کہتی پہلے دودھ پلا. جہاں اللہ عام بچے کا نماز سے مقابلہ نہیں کر رہا, پتہ نہیں کہاں تک بات پہنچی ہے, کس نے سنی. لہذا کبھی بھی یہ حجت کی اطاعت ہے نا, آپ یہ مجلس میں آئے کس لیے آئے؟ اطاعت حجت. آپ کو حجت نے بلایا, امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آئے ہیں نا, مجلسوں میں آنا فیشن تو نہیں, اطاعت حجت. شریعت اور فقہ کا ایک مسئلہ اور نہیں سمجھا. فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ روزہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکے اور آپ کسی ایسی محفل میں جا رہے ہیں جہاں روزے دار بیٹھے ہیں, تو شریعت کہتی شکل روزے والی بنا. اس لیے شکل روزے والی بنا کہ تو روزے داروں میں جا رہا ہے. اگر گھر سے آ جاتے ہو اور عزاداروں میں بیٹھتے ہو, میں منت کر کے کہہ رہا ہوں عزاداری کر نہیں سکتے تو شکل عزاداروں والی بناؤ. اور اس کے لیے میرے پاس نص ہے رسول کی حدیث. رسول کہتے ہیں اگر حسین کو کوئی روئے رلائے یا رونے والی شکل بنانا تو اس پر بھی جنت واجب. فقہ کا ایک اور قانون پڑھو, نماز گھر میں پڑھو اجر اور, مسجد میں پڑھو تو اجر اور. جماعت کا اجر اور کیوں؟ اس لیے کہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے, ایک اکثریت میں پڑھ رہے. خدا نے اجر, نماز گھر میں بھی اللہ کی تھی, جماعت میں بھی اللہ کی. نماز نہیں بدلی, حالت بدل گئی. وہاں اکیلے تھے, یہاں جماعت کے ساتھ. تو خبردار کوئی شیعہ یہ نہ سمجھے گھر میں بھی مجلس سنی جا سکتی ہے. میں آج کے دور کے مسائل پڑھ رہا ہوں, آج کے دور کے مسئلے بیان کر رہا ہوں. گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں حسین کو آن لائن عزاداروں کی ضرورت نہیں, حسین کو نہیں چاہیے تو آن لائن عزادار میں جو کہے گھر میں بیٹھ کے ٹی وی پہ بھی مجلس سنی جا سکتی ہے, میں موبائل فون پہ بھی مجلس سن رہا تھا. ضروری تو نہیں ہے کہ بندہ امام بار کا مجلس سننی تو مجلس ہی ہوتی ہے. اگر حسین کو ایسے عزاداروں کی ضرورت ہوتی تو جو کوفے میں بیٹھے ہوئے تھے وہ حسین کو مار رہے تھے, علیہ السلام وہی بنے جو حسین کے ساتھ کھڑے تھے. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. ماشاءاللہ. عزاداری کا مقابلہ, اطاعت حجت کا مقابلہ. نماز تمہیں ذات کو فائدہ دے گی, عزادار کی شبیر تمہاری نسلوں کو فائدہ دے گی. عزادار کی شبیر وعدہ پروردگار ہے. خدا نے کہا تھا قرآن میں تو نے میرا ذکر کیا, میں تیرے ذکر کو کروں. اس کے پاس بدل نہیں تھا, اس نے اپنا وعدہ مومن کے ذریعے پورا کرا. جب تم مجلس شبیر میں ہو تو تم وعدہ پروردگار پورا کر رہے ہو. نماز ہے اطاعت پروردگار, نماز ہے عبادت پروردگار, عزادار یہ شبیر ہے تکمیل وعدہ پروردگار. عزاداری کا اپنا اجر ہے, نماز کا. نماز عبادت ہے, اطاعت حجت کا. ٹھیک ہو گیا. دوسرا مرحلہ طے ہو گیا. آپ یہ بات سمجھ کے بڑی جلدی میں کہ عبادت اصل میں اطاعت حجت کا. چلے میں اطاعت حجت کی ایک اور منزل سمجھا دیتا ہوں. معرفت کے اعتبار سے سب سے زیادہ چیزوں میں جس دعا کے پڑھنے کا حکم ہے وہ دعائے معرفت. آپ اسے گوگل پہ جا کے سرچ کریں, آپ اس کو مفادی سے نکال لیں, آپ اس کو کسی بھی دعاؤں والی کتاب سے, صحیفہ کاملہ, صحیفہ سجادہ سے نکالیں. آپ ذرا دعائے معرفت کھولیں تو آپ کو پتا چلے کہ حجت کسے کہتے ہیں. اجازت دیں میں دعائے معرفت شروع کروں. دعائے معرفت. بسم اللہ الرحمن. اللہم عرفنی نفسک, میرے اللہ مجھے میری معرفت عطا کر. جسے کل کی تقریر دیا, میرے اللہ مجھے میری ذات کی معرفت عطا کر. لم اعرف نفسک فإنک ان لم تعرف نبیک, اگر مجھے میری ہی معرفت نہیں ہوئی میں تیرے نبی کی معرفت کیسے کروں. میرے اللہ مجھے میری پہچان عطا کر, اگر میں نے خود کو ہی نہ پہچانا تو میں تیرے نبی کو کیسے پہچانوں. میں حجت سمجھا رہا ہوں. پھر آگے اللہم عرفنی
میرے اللہ مجھے نبی کی معرفت عطا کر. اگر میں نے نبی کو نہ پہچانا میں تیری حجت کو کیسے پہچانوں؟ اور آخری جملہ سننا جس کے لیے میں نے محنت کی ہے. میرے اللہ مجھے حجت کی معرفت عطا کر. اگر میں نے حجت کو نہ پہچانا میں تو دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. حجت کی معرفت نہ رکھنا ضلالت عن دینی، میں تیرے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. گناہگار نہیں، گمراہ. رسول کے آنے سے پہلے عرب کا معاشرہ گناہگاروں کا معاشرہ نہیں تھا، گمراہوں کا معاشرہ تھا. یعنی کہ گمراہ تھے، نہ ان کے پاس اللہ تھا، نہ ان کے پاس نبی تھا، نہ ان کے پاس قرآن تھا، نہ ان کے پاس کسی فرشتے کا علم تھا. وہ گمراہ تھے. اسی لیے تو خدا نے کہا ہے هو الذی بعث فی الامین، میں نے تمہیں ان میں بھیجا ہے تاکہ تم انہیں آیتیں پڑھ کے سنائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے تاکہ ان کو گمراہی سے بچائے. اس کا مطلب ہے عرب کے وہ لوگ گمراہ تھے جن کے پاس اللہ نہیں آیا تھا. دعائے معرفت میں بندہ کہتا ہے اگر میں نے حجت کو نہ پہچانا تو اس کا مطلب میں نے اللہ کو نہ پہچانا. جب اللہ ہی کو نہ پہچانا تو پھر نماز کس کی؟ اس کا مطلب ہے کہ آخر میں نقطہ یہاں پہ آ گیا کہ حجت کی معرفت اصل میں عبادت پروردگار ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جس نے حجت کو پہچان لیا وہ سمجھے کہ اس نے نبی کو پہچان لیا. غدیر کے موقع پہ رسالت مآب نے جب 1.25 لاکھ میں خطبہ دیا تھا نا تو سیدھے مالک ان تو مولا نہیں کہا. شیعوں کو صرف ایک ہی جملہ یاد ہے، مالک ان تو مولا. 3.5 گھنٹے رسول نے علی پڑھا تھا. ہم 1 گھنٹہ آپ فضائل پڑھتے ہیں، آگے سے داد نہ آئے تو پریشانی ہو جاتی ہے. کس مجمع میں 3.5 گھنٹے اس مجمع میں علی پڑھا. 3.5 گھنٹے مسلسل رسول نے علی پڑھا. چلے بالکل آخری نقطہ پڑھ دیتا ہوں، قرطو سے میں پہلے جب سنے کا رسول نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ حق رکھتا ہے. یہ کہنے کے بعد رسول نے فرمایا سنو، اللہ ہو مولا، اللہ میرا مولا. میں رسول کا خطبہ پڑھوں وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، میں تمہارا مولا. وَمَنْ كُنْتُ مولا، نہ صرف فعلی مولا. اللہ میرا مولا، میں تمہارا مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب مجھے نہیں پتا اذہان کہاں پہ ہیں. اب یہ پہلے علی کی ولایت سمجھنے، پہلے محمد کی نبوت سمجھو. نبی کس کا مولا ہے؟ نبی فرش والوں کا مولا، علی عرش فرش والوں کا مولا. نبی عرش والوں کا مولا، علی عرش والوں کا مولا. نبی آدم کا مولا، علی آدم کا مولا. نبی نوح کا مولا، علی نوح کا مولا. نبی ابراہیم کا مولا، علی ابراہیم کا مولا. تو جو آدم سے انکار کرے وہ شیطان بنتا ہے، اور جو آدم کے مولا سے انکار کرے رسول کا خطبہ سنا. رسول نے کیا کہا، میں پھر بار بار اس بات کو ریپیٹ کروں گا تاکہ ذہنوں میں بالکل نقش ہو جائے. اللہ میرا مولا، میں تمہارا مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اللہ میرا مولا، میرا. ذرا دین سمجھنا، ذرا دین سمجھنا. عبادت کسے کہتے ہیں؟ میں آخری نتیجے میں آ گیا ہوں. اللہ میرا مولا. رسول نے یہ نہیں کہا اللہ مولا کو، اللہ تمہارا مولا. اللہ میرا مولا، میں تمہارا مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس کا مطلب رسول سب کا مولا ہے، اللہ کا مولا نہیں. علی سب کا مولا ہے، اللہ کا مولا نہیں. اب جو علی کو مولا نہ کہے نا وہ خود کو توحید کے ساتھ شریک بنا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ بھائی. اللہ کو نہیں مولا ماننا، 1000 بار نہ مانو، لیکن اللہ کو، علی کو مولا نہ ماننے کے لیے اللہ ہونا چاہیے.
علی کو مولا نہ ماننے کے لیے ایک ہی رستہ ہے، اللہ ہو جاؤ۔ اگر اللہ بنو گے تو عبادت کس کی کرو گے؟ اس کا مطلب مشرک وہ نہیں جو علی ولی اللہ پڑھے، مشرک وہ ہے جو علی کی ولایت کا انکار کرے۔ اچھا روش چل پڑی، اچھا منطق چل پڑی کہ جو فضائل پڑھے مشرک۔ بڑا شوق ہے توحید پرست بننے کا تو آنکھوں میں اکیلا بات کر کے تم نے کس اللہ کو مانا؟ بتاؤ شرک کی تعریف کیا؟ نکالے شرک کی تعریف ہے جو اللہ جیسا کسی کو مانے، تو جیسا وہ مانتا ہے جس کو پہلے کیسا بتاؤ؟ صدر آپ نے سروں سے گزاری کر مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تو امام بارگاہ جیسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی امام بارگاہ ہمارے گھر کے پاس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ بھی دیکھا ہے، یہ بھی دیکھا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ جیسا کوئی نہیں مانتا، تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ کیسا ہے؟ تو جب آپ کو وہی نہیں پتا وہ کیسا ہے، تو پھر آپ کو یہ کیسے پتا کہ جیسا اس جیسا ہے؟ کون توحید کی بات کر رہا ہے؟ دانتوں کو پسینہ آتا ہے توحید پڑھنے میں۔ اس میں علی تھا جو منبر پہ توحید پڑھتا تھا، بندوں کی کیا اوقات ہے کہ وہ اللہ پہ بات کرے؟ اللہ جیسا کسی کو مانا شرک ہے، تو اللہ کیسا ہے؟ کیسا تو اسے پتا ہوتا جسے جیسا ویسا۔ اب پڑھو شرک کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص نے آ کے مولا سے پوچھا، مولا اللہ قرآن میں کہتا ہے شرک سے بچو، شرک سے بچو، شرک سے بچو۔ تو جس شرک سے بچا رہا ہے وہ شرک ہے کیا؟ فرمایا اس جیسا کسی کو ماننا شرک نہیں، ہم جیسا کسی کو ماننا شرک ہے۔ جس نے ہمارے ساتھ ہم جیسا برابر کسی کو مان لیا، سمجھو اس نے شرک کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بندہ علی جیسا کسی کو بھی مان لے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اب مجھے نہیں پتا ناراض کوئی بھی ہو، علی امام ہے اور صرف علی ہی امام ہے، مولا علی ہی ہے اور صرف علی ہی ہے۔ اور جو علی جیسا کسی کو مولا مان لے، علی جیسا کسی کو امام مان لے، وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور مشرک کی نماز نہیں ہوتی۔ 5 دفعہ دن میں مولوی سپیکر پہ گلا پھاٹ پھاٹا اللہ اکبر، ترجمہ کیا کرتا ہے؟ میری باتیں بری سے یہ لگتی ہیں، ہوتی سچی۔ میں تو ہر ممبر میں کہتا ہوں کہ میرے باپ دادی کی دشمنی تو کوئی نہیں تھی، کیا ہم کوئی ابائی دشمنی رکھتے ہیں؟ یہ جو پوری دنیا کی دشمنی کاندھوں پہ اٹھا کے پھر رہا ہوں، اپنوں کی بھی بیگانوں کی بھی۔ وجہ کیا ہے؟ حق کوئی جو حق پڑے گا وہ تنہا ہوگا، جس کو کوئی نہیں پوچھے گا وہ بھی انگلی اٹھائے گا، کسی سے کوئی گلا نہیں۔ رزق نجف سے آسا، سانسوں کا مالک وہ ہے، جب تک ہیں اس گھر کی وکالت کریں۔ جب والد نجف کے سامنے یوں کر دیا بندوں کی ضرورت نہیں رہی، کوئی نام بری کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں آئے، کوئی بزنس کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں آئے، اس سے کہیں زیادہ مدرسے پاکستان۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں نے بھی اللہ اکبر کہا تو مجمع سے 2-4 آوازیں آئیں، اور یہ مشہور اللہ سب سے بڑا، وہ جن سب سے بڑا وہ سب کون ہے؟ میں کسی کے پاس جاؤں گا، کسی دوست کے گھر جاؤں تو وہ مجھے اپنا فوراً اپنے بچوں کو بلائے گا، مولوی صاحب یہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے۔ جب اس نے یہ نہ کرے کہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے تو پتہ چل گیا اس گھر میں کوئی چھوٹا بیٹا بھی ہے۔ وہاں بیٹھے آپ، اس کا مطلب ہے ہمیشہ سب سے بڑا وہاں کہا جاتا ہے جہاں کوئی اور ہو تو پھر بتاؤ وہ کون ہے جن سے وہ بڑا ہے۔ اب اگر تم کہو گے اللہ زمین سے بڑا ہے تو بالکل اس کی مثال ایسے کہ جیسے میں کہوں آپ کا اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ میری انگوٹھی سے بڑا ہے، یہ مثال بنتی ہے۔ آپ فوراً کہیں گے کہاں انگوٹھی، کہاں اسکاٹ لینڈ، کہاں زمین، کہاں اللہ، کہاں آسمان، کہاں اللہ۔ آپ کے پاس سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ آپ کی نظر میں سب سے بڑا کون ہے جس سے اللہ سے ملاؤ گے؟ پہاڑ سب سے بڑے ہیں، یہ بھی اللہ کے مقابلے میں،
زمین سب سے بڑی ہے، آسمان سب سے بڑا ہے. وہ ایک سنگل مثال لا کے دے جس کو تو اللہ سے ملا ہے کہ ان سب سے بڑا ہے. جب تیری عقل کو پسینہ آ جائے گا تو پھر میں بتاؤں کن سب سے بڑا ہے. جب یہ 14 چھوٹے ہیں نا تو پھر وہ کہتا میں ان سب سے بڑا. نماز بغیر معرفت کے قبول نہیں ہو سکتی. شیعہ کتابوں کے حوالے سینکڑوں کی صورتیں موجود ہیں. اللہ نے صرف دو رکعت نمازیں واجب کی، دو شکرانے کے طور پہ ساتھ میں. 2 رکعت نماز شکرانہ ہوئی مولا حسن کے آنے پہ، 2 رکعت نماز شکرانہ رسول نے پڑھی حسین کے آنے پہ. ظہر بھی 4 ہو گئی، عصر بھی 4 ہو گئی. مغرب 2 رکعت تھی، 1 رکعت پڑھی سیدہ کے آنے پہ. جب رسول نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر دی ہے، فصلی لربک، رب کی نماز پڑھ. سیدہ وہ ہے جن کے آنے پہ رسول پہ بھی نماز واجب ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. اس سے آگے چلو، اس سے آگے بھی شیعہ کتابوں کے حوالے موجود ہیں. نمازیں کل کتنی ہیں؟ اور جو حدیث کے سامنے چادر کے نیچے تھے وہ کتنے ہیں؟ 5. اور جو سجدہ کرتے ہوئے اعضاء زمین پہ لگتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 7. 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں کے انگوٹھے، 1 پیشانی. یہی وجہ کہ 7 اعضاء جو زمین پہ سجدے کی حالت میں لگتے ہیں وقت غسل میت، ان 7 اعضاء پہ کفور لگایا جاتا ہے. یہ 7 اعضاء ہیں جو سجدے. اور ہر نماز کی ہر رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 7 اور 7 کتنے ہوتے ہیں؟ 14. ماشاءاللہ. نمازیں 5 ہیں، آزاد 14 ہیں. اب نمازیں جو 5 ہیں کتابوں کے حوالے دینے کے لیے تیار. معصوم فرماتے ہیں جو فجر ہے وہ الفجر الحسین ہے، یہ فجر حسین سے منسوب ہے. فجر کی نماز نسبت ہے مولا حسین سے. ظہر ہو محمد، ظہر مصطفیٰ کی ہے، عصر علی کی ہے. اب پتہ چلا یہ اکٹھی کیوں ہے؟ 40 منٹ ہو گئے اور میں ہمت ان بندوں کی ہے جو 40 منٹ سے یوں کر رہے ہیں. مدرسے حسین میں ایسے ایسے کرو تو بڑھاپے میں سر ایسے ایسے ہی ہو جاتا ہے. ہاں، ریشہ تاری ہو جاتا ہے ان بندوں پہ جو مدرسے حسین پہ زبانوں کو زحمت نہیں دیتے. سلمان محمدی سے کسی بندے نے پوچھا تھا کہ بندے کو کتنا بولنا چاہیے. اس نے کہا بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ چپ رہے، لیکن بات اگر علی کی ہو تو پھر کبھی بھی چپ نہ رہے. علی دل میں ہو تو زبانیں تو تختہ دار کو بھی بول پڑتی ہے. ماشاءاللہ. ذکر علی میں بولا کرو تاکہ قبر میں پھر علی بولے. ماشاءاللہ. تمہارا مجلسوں میں بولنا مولا کی فضیلت میں اضافہ نہیں ہوتا، تائید ہوتی ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ حق کہا جا رہا ہے. میرا بھی یہی عقیدہ ہے. ظہر رسول، عصر اکٹھی ہے، مغرب سیدہ ہے، اس لیے اس میں کسر نہیں ہے. کیا کہیں؟ سبحان اللہ. ظہر 4 ہے، کسر ہو 2 پڑھ لو. عصر 4 رکعت ہے، کسر ہے 2 پڑھ لو. سفر میں بھی ہو مغرب 3 ہے کیونکہ سیدہ ہے. اللہ سیدہ میں کسر برداشت نہیں کرتا ہے. خدا سیدہ کے معاملے میں تقصیر برداشت نہیں کرتا کیونکہ یہ وقت بھی وہی آ گیا ہے. مغرب کا شمار نہ دن میں ہے، مغرب دن میں نہیں گنی جاتی، رات میں بھی نہیں. مغرب کا 1 ہاتھ دن پہ ہوتا ہے، 1 رات. دن جا رہا ہوتا ہے، رات آ رہی ہوتی ہے. جو دن اور رات کو روک کے رکھے اسے کہتے ہیں مغرب. مغرب درمیان سے ہٹ جائے، رات دن ہو جائے، دن رات ہو جائے. جو رات اور دن کو روک کے رکھے اسے مغرب کہتے ہیں. مجھے نہیں پتا روحیں تمہارے اختیار میں رہیں گی یا علی کے اختیار میں. سیدہ ہے مغرب، 1 ہاتھ نبوت میں ہے، 1 ہاتھ امامت میں ہے. آخری نبی جا رہا ہے، پہلا امام آ رہا.
सैयदा के। माशाल्लाह वाह जी वाह। फजर ये हो। ज़ोहर रसूल, असर मगरिब सैयदा, ईशा हसन। दिन खत्म होता है हसन पे, माशाल्लाह शुरू होता है हुसैन। क्या कहते हैं माशाल्लाह। सुभान अल्लाह जब वफातिल जनान उठा के देख लो, मासूम फरमाते हैं दिनों को गालियां ना दिया करो, ये हमारे नाम है। ओए हाँ ये आप जिनको हफ्तावार सोमवार कहते हैं ना, ये बाद में रखे हुए नाम है। अरबी जुबान यौमल सब्त, यौमल अहद, यौमल इस्नैन। मासूम फरमाते हैं ये हमारे नाम है। जाओ जाके मफाती उठा के देखो, हर दिन हर मासूम के नाम क्या लिखा है। इसमें पहला दिन है हफ्ता और रसूल का है, अगला दिन अली का है, फिर आगे यौमल इस्नैन 2 का दिन हसन और हुसैन का दिन है, फिर आगे 4 का दिन है सजाद बाकर और जाफर कासिम का दिन है, फिर उससे अगला दिन जो है वो 5 का दिन है, फिर उससे अगला दिन जो है वो यौमुल खमीस है। यौमुल खमीस कहते हैं लश्कर का दिन, और अस्करी को भी लश्कर कहते हैं। अगला आखिरी दिन है जुम्मा। मासूम फरमाते जुम्मा है हमारे आखिरी बेटे का नाम, जो उम्मत को जमा करेगा, जो उम्मत को इकट्ठा करेगा। माशाल्लाह। तो 3-14 से बाहर मुझे निकाल के दिखाओ। 14 से बाहर निकलोगे तो कहां निकलोगे? पूरा दिन खुदा ने 14 में बंद किया। चले और आसान कर दो, तो ये मैंने नमाज सिखाई है ना, कि नमाज की रकतें, नमाज के औकात, नमाज के वक्त, वो तो नहीं हो रही। माशाल्लाह मैंने दिनों के नाम आपको बता दिए कि दिन किस किस के साथ पहुंचे। सूरज जब तलू होता है ना, आज भी जो इतने नौजवान बैठे हैं, मैं किसी गांव देहात में नहीं हूं, मैं एक ऐसी सरजमीन पे आपसे मुखातब हूं जहां हर बंदा इल्म पे दस्तरस रखता है। आज की माहिरीन फल्कियात कहते हैं कि सूरज जब निकलता है ना, तो वो निकलता है 9 मिनट पहले, जमीन पे 9 मिनट बाद नजर आता है। निकल पहले आता है, नजर 9 मिनट बाद आता है। वो कहते हैं कि सूरज की पहली किरण है ना, उसे सूरज से निकल के जमीन पर पहुंचने पे इस जमीन के टाइम के मुताबिक 9 मिनट चाहिए। जिसे लाइट ईयर बोलते हैं, जब वो सूरज से निकलती है तो 9 मिनट का उसका दुरानिया है। इस दुरानिया में वो सूरज से जमीन तक पहुंचेगी। 9 मिनट चाहिए पहली किरण को जमीन पे आने में। और वो कहते हैं कि सूरज गरूब पहले हो जाता है, 9 मिनट तक जमीन पे नजर आता रहता है, इसलिए कि जो उसकी किरण है वो जमीन से वापस जाते हुए 9 मिनट का टाइम लेती है। तो 9 मिनट तक शुआ का असर जमीन पे रहता है और वो वापस चले जाते हैं। बड़ी अच्छी मैंने पढ़ी लिखी आपको दलील दी है। मजहब वही होता है जो साइंस से भी साबित होता है। हमारा कोई कच्ची पक्की रोटी वाला मजहब तो है नहीं है कि हम किसी से साबित ना कर सके। आज की माहिरीन फल्कियात जो शिया नहीं है, वो कहते हैं कि सूरज तलू पहले होता है, 9 मिनट बाद नजर आता है, गरूब पहले होता है, 9 मिनट तक नजर आता रहता है। अब पता चला कि हम 10 मिनट बाद रोजा क्यों खोलते हैं। हमारे सहरो अफ्तार का ताल्लुक किरणों के साथ नहीं है, सूरज के साथ। चले मैं सूरज की बात हुई, इसी बात को आगे बढ़ाते। जमीन पे सूरज नहीं आता, सूरज की शुआ, शुआ सूरज नहीं, सूरज का असर। जमीन पे अल्लाह नहीं आता, अल्लाह की हुज्जतें आती हैं। हुज्जतें अल्लाह नहीं, अल्लाह का असर है। अगली बात बताओ, तुम अपनी खामोशी का जमाना में खताबत आजमाने लगे। जैसे बगैर किरणों के सूरज पहचाना नहीं जाता, बगैर 14 के अल्लाह भी पहचाना नहीं जाता। जैसे बगैर किरणों के सूरज पहचाना नहीं जाएगा, बगैर 14 के अल्लाह भी पहचाना नहीं जाएगा। किरणें सूरज नहीं, सूरज का असर है। किरणें सूरज की मखलूक नहीं है। 2-4 बंदे तो मेरा साथ हो। किरण निकलती भी सूरज में है, छुप भी सूरज में जाती है। ये सादिर होती है, ये सूरज का नूर लेके निकलती है। 14 अलग से मखलूक नहीं है, ये रब ही के नूर से निकलती है। जब शाम होती है ना, तो रात जब आती है तो किरणें चली जाती हैं।
جب کرن چلی جاتی ہے نا تو وہ سورج میں چھپ جاتے ہیں اور زمین پہ اندھیرا ہو جاتا ہے. زمین پہ کرن نہ ہو تو اندھیرا ہوتا ہے. کرن زمین سے چلی جائے تو زمین پہ اندھیرا ہو جاتا ہے اور بندے مطمئن ہو کے اس لیے سو جاتے ہیں کہ صبح پھر کرن آئے گا. وہ ساری رات انتظار میں ہوتے ہیں کہ کرن آنے والی ہے اور جو انتظار میں ہوتے ہیں وہی مطمئن ہوتے ہیں. ہم گھبراہٹ میں نہیں، ہم انتظار میں. زمانے کے لیے اندھیرا ہے کہ اب کرن نہیں ہے، ہم انتظار میں ہیں. ہمیں پتا ہے ابھی ایک کرن آنے والی ہے جو دوبارہ زمین کو نور سے منور کر دے گی، عدل و انصاف سے بھر دے گی. گفتگو اتنی تیزی سے نکلی کہ میرا بہت دل تھا کہ میں گفتگو جلدی سے ختم کر کے سرکار زین العابدین پہ لے کے آؤں. عبادت ہے اطاعت حجت کا نام. جو عبادت کرے وہ عابد ہوتا ہے، لیکن جس امام کا آج دن ہے وہ صرف عابد نہیں ہے. میں فضائل کا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ ہے زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت. اب مجھے یہاں 35-40 منٹ لگتے اگر میں زین کی قسمیں پڑھتا کہ زینت کیا کیا ہوتی ہے. سرکار عبادت گزاروں کی زینت کیسے ہے؟ زینت سے مراد کیا ہے؟ سونا عورت کے لیے زینت ہے، بہادری مردانگی کا زینت ہے، لباس بدن کی زینت ہے. بدن کو جو خوبصورت کرتا ہے وہ لباس ہوتا ہے. اس لیے میرے مولا کا فرمان ہے کہ مومن کی زینت ہے کہ وہ اچھا اور قیمتی جوتا پہنے. یہ مولا کا فرمان ہے. تمہارے مولا فرماتے ہیں کہ مومن اچھا جوتا پہنے تاکہ دشمن کی نظریں اس کے جوتے پہ رک جائیں اور اس کا غرور خاک میں مل جائے گا. مولا فرماتے ہیں بہترین لباس پہننا بھی مومن کی زینت ہے. اچھا لباس پہننا یہ مومن کی زینت ہے. حساب کمائی پہ ہے کہ کہاں سے کما کے پہننا ہے، لباس کا حساب نہیں ہے. میں زین العابدین سمجھانے لگا ہوں مذاق کے جملے میں. یہاں پہ لباس جو ہوتا ہے یا متوجہ مل جائے، میں آخری جملہ کہنا، لباس بدن کی زینت ہے. بس آخری جملہ اگر آپ سمجھ گئے تو پھر 2 مدد سے نتیجے میں پہنچ جائیں گے. میرے بدن کو میرے لباس میں چھپایا ہوا ہے اس کے لیے کہ یہ زینت ہے. میں زین العابدین سمجھانا یہ زینت ہے. میرے لباس کی بھی 2 حالتیں ہیں. ایک وہ ہے جس نے میرے بدن کو چھپایا ہوا ہے اور نظروں کو روکا ہوا ہے، اور ایک ہے اس کے اندر جو میرے بدن کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. وہ جو اندر والی حالت ہے نا وہ میرے بدن کے نقص کو چھپاتی ہے، باہر والی حالت دیکھنے والے کی نظر کو روکتی ہے. اس کا مطلب لباس کی زینت، بدن کی زینت ہے، اس کی 2 حالتیں، ایک ظاہر ایک باطن. جو بھی زینت ہو اس کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک ظاہر ایک باطن. ایک عیب چھپاتی ہے، ایک ظاہر کرتی ہے. جو آپ کی زینت کو ظاہر کرے وہ ظاہر ہے، جو آپ کی عیب کو چھپائے وہ باطن ہے. مولا ہے زین العابدین، یہ اللہ کی عبادت ظاہر کرتے ہیں اور مومن کی عبادت کی نقص کو چھپاتے ہیں. ہماری عبادتیں جہاں جا کے رکتی ہیں وہ زین العابدین ہے. یہ ہماری عبادتوں کے نقص کو چھپا کے جو توحید کی بارگاہ میں قبول کروا دے اس سے زین العابدین. عبادت گزاروں کی زینت. شام کے بازار میں رونے والا سجاد شہادت کی شب ہے تو میں کوشش کروں گا جتنا ہو سکے ذکر شہنشاہ کا ہو جائے. یہ وہ رات ہے جو مولا سید الساجدین نے تڑپ کے گزاری. کل والی شب زہر مل گئی حسین کے بیٹے کو. میرے سامنے اہل علم بیٹھے مجھے بول کے بتائیے کہ جب کسی انسان کو زہر مل جائے تو زہر سب سے پہلے اثر کہاں کرتی ہے؟ جگر پہ. تو جس کا جگر پہلے ہی شام کھا گیا. جب مولا سید الساجدین سے پوچھا جاتا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ 3 بار حسین کا بیٹا کہتا الشام الشام الشام. مجھے شام کی گلیاں کھا گئے، مجھے شام کے موڑ کھا گئے.
شب ایک ہے، شہادت دو ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ایک سطر اس بیوی کی بھی پڑھے جس نے سیدوں سے وفا کی انتہا کی، نام جس کا فضہ ہے۔ کبھی کوئی بیوی کے نام کے ساتھ لفظ کنیز نہ کہا کرے، کیونکہ جن کی تھی وہ بھی ماں کہہ کے بلاتے تھے۔ جب بادشاہوں نے ماں کہہ دیا پھر تیری میری اوقات کیا ہے کہ ہم شہزادی کے نام کے ساتھ کنیز کہیں۔ ہمارے لیے تو آقازادی ہے، ہمارے لیے تو کریم ہے۔ اتنی وفا کی ہے اس نے حسین کے ساتھ۔ سادات و غیر سادات مجھے معاف کر دینا، پورے شام کے سفر میں اس نے علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا۔ ضعیفہ تھی میری شہزادی جناب فضہ، اور پورے شام کے رستے میں بی بی کے سامنے ایسے دیوار بن کے کھڑی رہی ہے کہ جناب فضہ نے اپنا پاؤں تبدیل نہیں کیا، پاؤں اٹھا کے نہیں رکھا۔ جب جناب فضہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرخ ہو گئی ہے نا، تو علی کی عالیہ بیٹی رو کے کہتی ہے ماں پاؤں بدل لے۔ رو کے کہتی کیسے پاؤں اٹھاؤں؟ میں پاؤں اٹھاؤں کسی شرابی کی نظر تیرے قدموں میں چلی جائے، میں قیامت والے دن بطول کو جواب کیا دوں گی میں بھی زندہ تھی اور علی کی بیٹی کے قدموں کو کسی نے دیکھ لیا۔ آج بھی بی بی کا روضہ شام ہے، جو شام کے زائر بیٹھے وہ میری گواہی دینا، نہ کوئی گنبد نہ کوئی چاندی کی زری، کچی قبر، چھوٹا سا کمرہ، روزے کے باہر اس کمرے کے باہر لکھا یہ روزہ کنیز فاطمہ جناب فضہ۔ مجھے بول کے بتاؤ کہ کیا شام کی حکومت نے بی بی کا روزہ بنانے کا نہ سوچا؟ حکومتوں نے کوشش کی، ایران نے کوشش کی، سب نے کوشش کی کہ فضہ کا روزہ بنائے۔ جب روزہ بنانے کی تدبیر ہوتی ہے کسی نہ کسی کی خواب میں حکم دیتی خبردار میں زہرا کی کنیز چھوڑ، جب تک بقیہ میں رسول کی بیٹی کی قبر کچی ہے میری قبر۔ جو شام گئے ہیں عالیہ اور معصومہ کربلا، دونوں کی قبروں کے درمیان اتنا چلی ہے نا جناب فضہ کہ رستہ بنا دیا۔ سارا دن رسول علی کی بیٹی عالیہ کی قبر میں بیٹھی رہتی، جیسے شام ہوتی نا مجھ سے کہ بیٹھا مجھے جملہ معاف کر دینا، جب شام ہوتی عالیہ کی قبر پہ اپنی زخمی پیشانی رکھتی، رو کے کہتی اچھا علی کی بیٹی اب میں اس کی قبر پہ جا رہی ہوں جو آج بھی شمر کے تماچوں سے سہم۔ سیدھی معصومہ کی قبر پہ آ جاتی، پھر پوری رات سکینہ کی قبر پہ بیٹھتی۔ صدا تو غیر صدا سے معافی مانگ کے جملہ پڑھوں گا، وفا بڑی کی ہے اس شہزادی نے، ساری زندگی تم نے ذاکرین خطبہ علماء سے سنا، مولا سید الساجدین کیا روتے تھے؟ خون۔ کوئی بھی بندہ خون کا پرسہ لینے کے لیے دلیل نہ مانگے، تمہیں خون کے پرسے کے لیے کوئی دلیل چاہیے تو سجاد کی آنکھیں کافی ہیں۔ لہو رویا ہے حسین کا بیٹا سجاد۔ اب مجھ پہ سوال کرو کہ مولا سجاد خون روئے کب تھے؟ اکبر کو برچھی لگی، سجاد روئے لیکن خون نہیں۔ قاسم کی لاش گٹھری میں آئی، سجاد روئے لیکن خون نہیں۔ عباس کے بعد فرات پہ کٹے، سجاد روئے لیکن خون نہیں۔ اصغر پانی پی کے واپس آ گیا، سجاد روئے لیکن لہو نہیں۔ 13 ضربوں سے رسول کا بیٹا شہید ہو گیا، مولا سجاد روئے لیکن خون نہیں۔ اگلی صدر میں معافی مانگ کے سید اور ماتمیوں سے پڑھوں گا، شام میں غریباں تطہیر کے پردوں کو آگ لگ گئی، سجاد روئے ہیں لیکن لہو نہیں۔ سگی بہن چہرے پہ ہاتھ رکھ کے روتی نہیں، مولا سجاد روئے ہیں لیکن خون نہیں۔ قرآن کی آیتیں رسیوں میں جکڑی گئی، مولا سجاد روئے لیکن خون نہیں۔ جو رسی یاسین کے گلے میں تھی وہی کوثر کے گلے میں تھی، یاسین کی کمر سیدھی ہوتی کوثر کے تلوے زمین سے اٹھ جاتے۔ مولا سجاد روئے تھے لیکن لہو نہیں روئے تھے۔ کوفہ کا بازار آیا، مولا سجاد روئے لیکن لہو نہیں روئے۔ اب جو سید الساجدین کے جنازے پہ آئے ہو، جنازوں میں وہ آنکھیں اچھی لگتی ہیں جو برس رہی ہوتی ہیں، جنازے پہ وہ آوازیں جو اٹھتی ہیں وہ اپنوں کی ہوتی ہیں،
मैं तुम्हारे रोने के लिए जुमला पढ़ने लगा। सैयदुल साजिदीन पहली बार लहू कब रोए थे? इधर शाम का बाजार आया, शाम का सदर दरवाजा आया। तुमने शाम सुना है, शाम समझा नहीं है। मैं गैर सैयद हूँ, मुझसे बाजार शाम पढ़ा नहीं जाता। तुमने सारे जाकरों से सुना है कि शाम के बाजार में पत्थरों की बारिश हुई है। रख मेरे सर पे कुरान से, पत्थरों की बारिश नहीं, शाम की कमीनी औरतों ने कपड़ों को आग लगा के अली की बेटियों पे फेंकी है। एक यमन का ताजर 6 महीने बाद शाम आया, उसने शाम की दीवारों पे लहू के छींटे देखे। वो एक दुकानदार से कहने लगा, शर्म नहीं आती, जानवर छतों पे ज़िबा करते हो? उसने कहा, हम तो जानवर छतों पे ज़िबा नहीं करते। उसने कहा, तुम्हारे शहर की दीवारों पे लहू कैसा है? दुकानदार ने मुंह पे हाथ लगे, ना खुद रो ना मुझे रोना। 6 महीने पहले किसी गरीब की बहनें हाथों में रस्सियां पहन के इन बाजारों से गुजरी हैं। इन कमीनों ने इतने पत्थर मारे। बाजारे शाम पढ़े वो जिसने पढ़ने के बाद मर जाना हो, बाजारे शाम सुने वो जिसने सुनने के बाद मर जाना हो। न मैं बाजारे शाम पढ़ूं न बाजारे शाम सुनना, सिर्फ इतना पढ़ने लगा हूं कि लहू रोए कब थे। और मैं कानूनी साहब पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिसने सिर्फ ये मुसाहिब सुन लिया फिर उसे शहादत सुनने की जरूरत नहीं रहेगी। उसमें ताकत ही नहीं रहेगी कि वो शहादत में सजाद सुन सके। शाम के बाहर आ गए, अभी तक लहू नहीं हुए। आप ज़हनों में मंजर बनाओ, दूसरे रो रहे। शाम का सदर दरवाजा बंद था। मौला सज्जाद की बिना तशरीह कमर के साथ ऊँट होकर रस्सी थी, पीछे ऊँट, बगैर अमारियों के, बगैर पलानों के, ऊँटों पे कुरान की आयतें। मौला सैयदुल साजिदीन शाम के बाहर आए। इन्होंने कहा, काफिला रोक दो। काफिला रुक गया। जिन नेज़ों पे सर थे वो दीवार के साथ लगा के खड़े कर दिए गए। मौला सज्जाद रुक गए। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा। मेरा मौला मेरे बस में होता, मैं सांसें खत्म कर रहा। 15 अज़ानें अली की बेटियों ने शाम के बाहर खड़े होकर सुनी। जब 15 अज़ानें हो गई, अली की बेटी की आवाज है, सज्जाद इनसे पूछ अभी हमने कितना रुकना है? अब तो सैयद और मातमी बैठे हो, मुझे जुमले माफ कर देना। मौला सैयदुल साजिदीन ने पूछा, फलाउन हमें कितनी देर खड़े रखना है? उसने जो जुमला कहा तुम घरों में बिस्तर पर भी याद करके रोगे। ये कमीना कहका मार के कहता, सज्जाद अभी रुक, अभी बाजार सज रहे हैं, अभी बदमाश इकट्ठे हो रहे हैं, अभी शहरों में मनाती हो रही है। जिसने बदर उहद के बदले लेने हो, आओ शाम के बाजार में अली की बेटी आ रही है। मौला सैयदुल साजिदीन की आंखें अभी भी लहू नहीं हुई थी, अभी भी सज्जाद की आंखों से पानी चल रहा था। ये थोड़ी देर के बाद सदर दरवाजा खुला। मौला सज्जाद ने गर्दन उठा के देखा। मुझे जुमला माफ कर देना, शाम में हालत क्या थी? 3000 बंदा हाथों में शराब के जाम लेके सदर दरवाजे पे खड़ा था। सदों पे औरतों का रश था, ढोल बज रहे थे, तबल बज रहे थे। मौला सज्जाद ने मंजर देखा, अभी तक सज्जाद लहू नहीं हुए थे। क्या एक मलाउन कागज का टुकड़ा सज्जाद के सामने लाया। मौला सज्जाद की कागज के टुकड़े पे नजर पड़ी। इधर मौला की आंख से पहला लहू का कतरा आया। अली की बेटी ऊँट पे चीख मारी, रो गई है, सज्जाद तू करबला में खून नहीं रोया, तेरी आंखों से खून क्यों आ गया? आवाज आई, ओ मेरे आमर की बेटी है, दुआ कर तेरे सज्जाद को मौत आ जाए। बीबी रो गई, मौत ना मांग, मुझे दर्द बता। रो गई, अम्मा जालिम ने लिख के भेजा है, अब तक अली की बेटी ऊँट में बैठ के आई है, इस बाजार में पैदल चले। जो नहीं हो सका सर उठाओ। आज 24 मुहर्रम है, शहादत है सैयदुल साजिदीन की। अम्मा जालिम ने लिखा है, अब तक अली की बेटी ऊँट में बैठ के आई है, इस बाजार में पैदल चलेगी। मेरी शहजादी को अब्बास जैसा चला आया। बीबी रोकनी, सज्जाद इन्होंने मेरा अकबर मारा, मैं चुप रही। इन्होंने मेरा गाजी मारा, मैं चुप रही। इन्होंने 70 कदम पे मेरा हुसैन मारा, मैं चुप रही। लेकिन सज्जाद इनसे कह दे मैं पैदल नहीं चलूंगी। अब कोई सैयदादा मुझे हाथ उठा के इजाजत दे दे। अगला जुमला सुन सकोगे तो सुन लेना, अगर ताकत ना हुई तो इसी पे जनाजा आ जाएगा। जिधर मौला सज्जाद ने जुमला कहा, एक कमीना ताज़ियाना लेके सज्जाद के करीब आया। इसने सज्जाद की कमर से कपड़ा हटाया, इसने जुल्म की पहली सतर लिखी। हुसैन की सकीना ऊँट से ऐसे गिरी जैसे घोड़े से आवाज गिरा था। करीब आकर ना मार, मेरा एक सज्जाद बचा है, मेरी फुफी अमीर बाप की बेटी है, मैं करबला के गरीब की बेटी हूँ। वो पैदल
گئی، سر حسین سے آواز